بسم اللہ الرحمن الرحیم وینبغی ان تعلم ان الانبیاء علیہم السلام وسائطوا بین اللہ تعالی وخلقہ وخلقوا متوسطین بین الارواح الملکیہ والاشباح البشریہ جامعین بین الاسرار الباطنیہ والانوار الظاہریہ. یہاں سے لے کر کے جو وللنجدیہ کلمات فی حق میں آیا ہے، یہ پیراگراف یہاں تک. وَنِسْبَةُ الْأَبْنَاءِ الْكِبَارِ إِلَىٰ آبَائِهِمْ، یہاں تک کا درس ہے. اس کا ترجمہ سماعت کر لیں کہ آج کے درس میں خاص طور سے یہ بتایا ہے کہ مناسب ہے کہ تو جانو کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، لہٰذا اس طرح ان کی پیدائش ہوئی، ان کو پیدا کیا گیا کہ فرشتوں کی ارواح اور شکل انسانی کے درمیان ہوں، اور باطنی اسرار اور ظاہری انوار کے جامع ہوں. جو باطنی اسرار ہیں، ظاہری انوار ہیں، ان دونوں کے جامع ہوں. لہذا جسم اور ظاہری حالت کے اعتبار سے انسانوں میں رکھے گئے، اور روح اور باطن کے لحاظ اور اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ کیے گئے. جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری ہیئت جیسا نہیں ہوں، یعنی تم انسانوں کی صفت اور ماہیت پر نہیں ہو. انسانوں کی جو ماہیت ہے، صفت ہے، اس پر نہیں. میں اپنے رب کے پاس رات کو ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. لہذا ان کی ظاہری حالت اور ان کے جسم اور ان کی شکل و صورت جو ہے وہ انسانی اوصاف سے متصف ہے. انسانوں پر جو اعراض، جو امراض اور جو انسانی صفتیں طاری ہوتی ہیں، ان امراض، اعراض اور اوصاف کا ان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر طاری ہونا ان کے لیے ممکن ہے. اور ان نفوس قدسیہ کے باطن ان آفتوں سے منزہ اور پاک ہیں جو ان کے اوصاف قدسیہ میں خلل انداز ہوں، اور ان نقائص اور علتوں بیماریوں سے پاک اور منزہ ہیں جو عام اجسام حیوانیہ کو لگتے ہیں. ایسا ہی امام قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. نیز انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی اگرچہ انسانوں میں سے ہے اور اس کی جبلت پر اس کا طاری ہونا جائز ہے، ان امور کا جو انسانوں کی جبلت کے لیے ممکن ہے، یعنی جو اعراض، امراض، انسانی اوصاف انسانوں پر طاری ہوتے ہیں، عام انسانوں پر، وہ امور اگرچہ ان نفوس قدسیہ پر طاری ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، پھر بھی یقینی دلائل اور دلائل ساطعہ واضحہ اس بات پر قائم و دائم ہیں، عظیم الشان، اور اجماع اس بات پر ہو چکا ہے کہ جو ہے نبی بہت سی ان آفتوں سے منزہ اور پاک ہے جو انسان سے اختیاری طور پر اور غیر اختیاری طور پر واقع ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ اپنے مقام میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. یہ پہلا پیراگراف. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِلنَّجْدِيَّةِ، اور نجدیوں کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کچھ ایسے خرافات ہیں، یعنی انہوں نے کچھ ایسی باتیں ان کی شان میں لکھ ڈالی ہیں، ایسی بولیاں ہیں ان کی جن کو کان قبول نہیں کرتے اور طبیعتیں ان سے بھاگتی ہیں. ان میں سب سے ہلکی بات وہ ہے جو صراط مستقیم میں ہے، جہاں اس نے یہ کہا، کیا کہا؟
اصل میں وہ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کہنا چاہتا ہے، جو اس کا گرو گھنٹال ہے، اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہے کہ صدیق جو بہت ہی عرفہ و اعلیٰ درجہ مقام ہے، صدیقین کا مقام، کہ صدیق ایک جہت سے انبیاء کا مقلد ہوتا ہے اور ایک جہت سے شریعتوں اور علوم شرعیہ میں محقق ہوتا ہے، جو اس کو دو واسطوں سے پہنچتے ہیں، یعنی ایک نور جبلی کے واسطے سے اور انبیاء کے واسطے سے۔ تو اس کو نبیوں کا شاگرد کہنا ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے کہ وہ اور انبیاء ایک ہی استاذ کے شاگرد ہیں، اور علوم شرعیہ کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی وہی کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، جس کو عرف شرع میں دل میں القاء سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کا نام بعض ارباب کمال نے وہی باطل رکھا کہ دل میں جو بات ڈال دی جاتی ہے اس کو بھی وہی کہا جاتا ہے، عرف شرع میں القاء سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، بعض ارباب کمال نے اس کو وہی باطل کہا ہوا ہے، نام رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اور ان معزز لوگوں میں اور انبیاء اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں فرق یہ ہے کہ انبیاء اشباح اور ان مقامات کو جہاں حکم ظنی ہوتا ہے حقائق کی جگہ میں رکھتے ہیں، اور انبیاء امتوں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، اور بس، اور صدیقین کی نسبت انبیاء کی طرف ایسی ہی ہے جیسے چھوٹے بھائیوں کی نسبت بڑے بھائیوں کی طرف، یا بڑے بیٹوں کی نسبت اپنے آبا کی طرف۔ اور کہا کہ یقیناً صدیق کو انبیاء کے مثل حفاظت سے فائز کرتے ہیں جس کا نام عصمت ہے، اور صدیق کے لیے خدا سے حقیقتاً کلام کرنے کا دعویٰ کیا۔